پارا چنار ایک دفعہ پھر خبروں میں، اور اس دفعہ بھی ہمیشہ کی طرح ایک کرائسس کی وجہ سے دوبارہ پارا چنار ٹرینڈ کر رہا ہے، اور اس دفعہ جو ہے وہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس کی مثال شاید پچھلی 8-10 سال میں بھی نہ ملے۔ بیسیکلی اس سے پہلے جتنی بھی دفعہ ہم نے پارا چنار کا سنا میڈیا میں یا کہیں پہ بھی، تو ادھر ایک کلیشز کی بات ہوتی ہے، ادھر ایک آپس میں لڑائی کی بات ہوتی ہے، جنگ کی بات ہوتی ہے یا جھڑپوں کی بات ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ کھلم کھلا ایک عام عوام پہ اور حتیٰ بچوں اور خواتین پہ حملہ کیا گیا، اور اس حملے کے نتیجے میں تقریباً اب تک 80 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ بیسیکلی آج سے تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے پارا چنار کا محاصرہ کیا گیا، اور پورا پارا چنار یعنی ہر طرف سے چاروں طرف سے پارا چنار کو بند کر دیا گیا، یعنی نہ کوئی جا سکتا ہے اور نہ کوئی آ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں حتیٰ ہسپتالوں میں، اسکولز میں بہت سے مسائل ہوئے، اور پھر پارا چنار کی عوام نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ راستہ احتجاج کے ذریعے کھلوائیں گے۔ احتجاج کا آغاز پارا چنار سے ہوا، جس نے پشاور کی طرف جانا تھا، اور اگر ضرورت پڑتی تو شاید اسلام آباد کی طرف بھی آتے، لیکن حکومت نے ان سے مذاکرات کیے اور ان کو کہا، یقین دہانی کروائی کہ ہم راستے کھلوائیں گے، اور جب تک خطرہ ہے تب تک آپ کو انواع کے ساتھ جو ہے وہ ٹریول کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جب راستے کھل جائیں تو پھر آپ آزادانہ دوبارہ سفر کر سکتے ہیں۔ اس وعدے کی بیس پہ پارا چناریوں نے احتجاج ختم کیا اور کانوائے کا سلسلہ شروع ہوا۔ جمعرات کے دن پارا چنار سے پشاور جانے والا ایک کانوائے، جس میں مسافر تھے بیسیکلی اور عام فیملیز تھی، کوئی عنصر نہیں تھا کہ کوئی لڑنے والا گروپ ہو یا ایسا کچھ بھی نہیں تھا، خود سیکیورٹی فورسز کی گاڑیاں ان کے ساتھ تھیں، اور کانوائے کا بیسیکلی سلسلہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ سیکیورٹی فورسز کی کچھ گاڑیاں شروع میں ہوتی ہیں، کچھ اس کانوائے کے درمیان میں اور کچھ آخر میں، کہ اگر کہیں پہ بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تو وہ فوری طور پر رد عمل دے سکیں۔ یہ جب اہل سنت کے علاقوں تک پہنچا یہ کانوائے، تو ان پہ حملہ کیا گیا، فائرنگ کی گئی، اور حتیٰ گھروں سے، مساجد سے اور ہر جگہ سے فائرنگ اور پتھراؤ کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر انہوں نے گاڑیاں روکی اور بڑے آرام سے تقریباً 80 لوگوں کو اس واقعے میں شہید کر دیا، اور ابھی بہت بڑی تعداد زخمیوں کی ہے۔ لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پورے حملے میں جو سیکیورٹی فورسز کی گاڑیاں تھیں اور جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ تھے، ان کو خراش تک نہیں آئی، نہ ان پہ کسی نے حملہ کیا اور نہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی رد عمل دکھانے کی کوشش کی، بلکہ وہ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، یہ سارا کچھ دیکھتے رہے۔ حتیٰ حملے کے بعد وہ لوگ دوبارہ آئے اور انہوں نے جو مسافروں کے ساتھ سامان تھا وہ بھی لوٹا، لیکن سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ری ایکشن نہیں آیا۔ ابھی پارا چنار کے حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو چکے ہیں، اور پوری قوم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کم از کم یہ سوال ضرور اٹھائیں کہ ان حالات کا ذمہ دار، اگر تو ہمارے ادارے یہ کہتے ہیں کہ ان حالات کا ذمہ دار جو ہے وہ باہر سے آنے والے دہشت گرد ہیں، تو باہر سے آنے والے دہشت گردوں کی تو سب سے دشمنی ہے۔ اگر وہ پوری سچویشن کے ذمہ دار ہیں تو انہوں نے سیکیورٹی فورسز پہ یا باقی کسی پہ کوئی حملہ کیوں نہیں کیا؟ کل کو یہ پارا چنار والے بھی آپ سب سے پوچھیں گے، ہم سب سے پوچھیں گے کہ ہمارا خون 80 لوگوں کی شہادت کیا اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ ایک بڑا احتجاج کیا جاتا تمام پاکستانیوں کی طرف سے؟ پارا چنار کا حق ہم سب کی گردنوں پہ ہے، اور سب سے کم حق ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم احتجاج کے لیے نکلیں، اور حکومت سے اور اداروں سے یہ سوال کریں اور مطالبہ کریں کہ وہاں کے حالات کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ یہ سلسلہ تقریباً 20-25 سال سے چل رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یا پہلا واقعہ نہیں ہے، اور یہ سلسلہ اگر ایسے ہی رہا تو آگے بھی چلتا رہے گا۔